ناظرین، آخرکار وہی ہونے جا رہا ہے جس کا ہر کوئی انتظار کر رہا تھا۔ رملہ نے جو سازش بڑے یقین کے ساتھ رچی تھی، اب وہی سازش اس کے اپنے گلے پڑنے والی ہے، کیونکہ جس رشتے کو وہ توڑنا چاہتی تھی وہ ٹوٹنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ رملہ کو پورا یقین تھا کہ اس کی ایک چال اون اور آئلہ کے درمیان ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا کر دے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اون غصے میں آ کر آئلہ کو طلاق دے دے گا، پھر وہ شامی سے خلا لے کر اون کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لے گی، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ دوسری طرف آئلہ کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کب اپنے دل کی بات زبان پر لے آتی ہے۔ اس کی ہر بات، ہر آنسو اور ہر شکوہ اون کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ وہ اب بھی اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ یہی احساس اون کے دل میں شدید پچھتاوا پیدا کر دیتا ہے۔ ادھر ثاقب صاحب اور بی جان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ رملہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ فاروق صاحب کو آدھی رات بلاتے ہیں اور پوری صورتحال بتاتے ہیں۔ فاروق صاحب کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ آخر رملہ میرے بیٹے شامی کو استعمال کیوں کر رہی ہے؟ اس سازش کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ اگرچہ عارفہ بیگم ان باتوں کو محض غلط فہمی قرار دیتی ہیں، لیکن فاروق صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہر حال میں سچ سامنے لا کر رہیں گے۔ اگلے ہی دن جب شامی اور رملہ سے سوال کیے جاتے ہیں تو رملہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جھوٹ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تو صرف اپنی شادی کا کارڈ دینے گئی تھی، وہ بھی آئلہ کی دعوت پر۔ شامی تو رملہ کی اس حاضر دماغی پر خوش ہو جاتا ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ صرف ایک مہرہ ہے جسے رملہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا، اور جس دن رملہ کی حقیقت سامنے آئے گی، صرف فاروق صاحب اور عارفہ بیگم ہی نہیں بلکہ شامی کے بھی پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ دوسری طرف اون اپنی غلطی پر شدید شرمندہ ہے۔ آئلہ کی وہ بات اس کے دل و دماغ پر نقش ہو چکی ہے کہ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا تو کم از کم اپنے دل سے ہی پوچھ لیتے۔ یہ جملہ اون کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ایک معصوم اور سچی محبت کرنے والی لڑکی کا دل توڑ دیا۔ اس احساس کے تحت اون آئلہ کے لیے خوبصورت پھول بھیجتا ہے، جن کے ساتھ ایک پیارا سا پیغام یہ ہوتا ہے: اتنے خوبصورت موسم میں ناراض رہنا اچھا نہیں لگتا، آؤ آج پھر سے دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ پیغام پڑھتے ہی آئلہ کے چہرے پر برسوں بعد مسکراہٹ لوٹ آتی ہے، اگرچہ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی اون کو تھوڑا سا اور تڑپائے گی۔ شام کو دونوں ساتھ باہر جاتے ہیں۔ اون خود آئلہ کے لیے گلابی لباس پسند کرتا ہے، اس کے لیے گجرا خریدتا ہے، اور دونوں ایسے لمحے گزارتے ہیں جیسے دنیا میں ان کے سوا کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ لیکن ان کی یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ جب دونوں آئلہ کے گھر پہنچتے ہیں تو سامنے فاروق اور شامی صاحب موجود ہوتے ہیں۔ اون اور آئلہ کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر شامی کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی دوران اون فاروق صاحب سے کہتا ہے کہ وہ شامی اور رملہ کو سمجھائیں، کیونکہ ان کا کھیل بہت خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی شامی طنز کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر اس بار اون بھی خاموش نہیں رہتا۔ وہ ایسا جواب دیتا ہے کہ شامی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے، اور پھر اون ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو آنے والی قسط کا سب سے بڑا دھماکہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اون کہتا ہے: اگر میں چاہوں تو صرف 1 منٹ میں تم دونوں کی ساری حقیقت سب کے سامنے لا سکتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اون واقعی رملہ کو سب کے سامنے لا کر اس سے سچ گلوا لے گا؟ کیا رملہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خود ہی اپنے تمام راز کھول دے گی؟ اور کیا آئلہ کے کردار پر لگنے والے تمام الزامات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے آنے والی قسط بالکل بھی مس نہ کیجیے، کیونکہ اس بار کئی رشتوں کی حقیقت سامنے آنے والی ہے، اور کچھ ایسے راز بے نقاب ہوں گے جن کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔